سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے کسان رہنماؤں اور نمائندوں نے ملاقات کی اور اپنے مسائل بیان کیے، جبکہ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے زراعت کے شعبے کے حوالے سے اظہار خیال بھی کیا۔ ملاحظہ کیجیے۔ 6 کراپس کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے۔ گندم 27.3 ملین ٹن، دھان کی 8.4، مکئی کی بھی 8.4 ملین ٹن، اور پھر گنے کی 21 ملین ٹن ہوئی ہے، سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن۔ 3 ہمارے دوسرے کراپس ہیں جس میں انین، مونگ اور پوٹیٹو۔ اس کے علاوہ ہماری جو 4 قسم کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس کی ریکارڈ پروڈکشن وہ پرائم منسٹر صاحب خود آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشتکاران کو جو سہولتیں بھی فراہم کرنے کی حکومت نے کوشش کی ہے، مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں پچھلے 70 سال سے، اور پچھلے 1960 سے 2000 تک رفتار یہ رہی تھی زرعی گروتھ ریٹ کی 4%۔ پچھلے 20 سال سے 1998 سے اب تک تقریباً 3% رہی ہے۔ ہماری حکومت کووڈ کے باوجود ہم نے یہ ریکارڈ پروڈکشن کیا، اور ہم نے اگلے سال 3.4 3.5 اپنا ہدف رکھا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ ہمارے لیے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں، اور خاص طور جو آپ نے مل کر ایک وہ جو ریورس کیا، میں وہ چیمہ صاحب اس کی تفصیل بتائیں گے یا خود بتائیں گے پرائم منسٹر صاحب، کہ گنے کے اوپر جو لوگوں نے ایک منوپلی قائم کی ہوئی تھی، کس طریقے سے اس حکومت نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سمجھتا ہوں توڑی ہے۔ اور زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تحقیق کے ذریعے ایکسٹینشن کو ماڈرنائز کیا جائے، کاشتکار کے پاس ہر چیز پہنچانے کی کوشش کی جائے، کسان کارڈ، ہیلتھ کارڈ جس کی تفصیل سے بتائیں گے۔ پر فوکس یہ ہے کہ پاکستان کو ہم جس حد تک کر سکتے ہیں خود کفیل کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں، ہماری کچھ ایکسپورٹس بڑی بھی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک صحیح معنوں میں زرعی شعبے سے اگر بن سکتا ہے تو اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اس میں آج جو سب سے بڑا ہسٹوریکل دن ہے، بڑا ہی امپارٹنٹ دن ہے، وہ یہ ہے کہ سر ہمارے ہاں گنا چوتھی بڑی کراپ ہے۔ تو گنے کے حوالے سے 1950 میں گنا شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ بنا تھا، اور وہ بڑا سکسیسفلی چلتا رہا، کبھی پرابلم نہیں ہوا۔ لیکن 90s میں لوگوں کو بڑے شدید پرابلم آئے۔ اس کی وجہ سر یہ بنی کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت بڑے میاں صاحب نے یا درمیان والے میاں صاحب نے مل کے ایک بڑا اچھا بزنس کیس بنایا تھا کہ اب کہہ لیں کہ شوگر ملیں خود بناتے تھے اور لوگوں کو لونیں منظور کرا کے دیتے تھے، اوور انویسٹنگ بھی کرتے رہے، اور ساتھ NOCs، تو جتنے ان کے دوست تھے، بڈیز تھے، پولیٹیکل بڈیز، ساروں کو شوگر ملیں لگوا دی۔ اور پہلے چونکہ جب 40 سال کیس نہیں بنا، اس وقت ملیں زیادہ گورنمنٹ میں تھیں، اور گورنمنٹ نے ہمیشہ ریٹ ٹھیک دیا یا ٹھیک لیتی رہی۔ تو یہاں پہ سر یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایکسپلائٹیشن، اور اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ گنے کا ہمیشہ 2 فصلیں ہمارے پاس ہیں جن کا ریٹ فکس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایک گندم ہے اور دوسرا گنا ہے۔ سو گنا جو ہے یہ اس کا ریٹ بھی فکس کرنا اب سمجھ آتی ہے کہ اٹ واز اے ڈسیپشن، کہ فارمر جو ہے لگا لے گنا اور پھر اس کو نیچے رکھ کے اسے کاٹ کر کے لیا جائے۔ تو اس میں سر یہ ماشاءاللہ کافی کرتے گئے، آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایک مطلب استحصال کے یا ایکسپلائٹیشن کے طریقے، بڑا وہ کلاسک کیس ہے اس میں۔ تو اس میں سر انہوں نے جب زیادہ کیا ہے تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ مطلب پہلے ملیں چلاتے لیٹ تھے، پھر جو CPR ہیں وہ زیادہ ایشو کر دیں، زیادہ کر کے گنے کی لائنیں لگوا لیں، وہ راستے میں ویٹ کم ہو جاتا تھا، پھر جب آتے تھے تو کوالٹی کے نام پہ 15% کاٹ لیا۔ پھر اس کے بعد جب 2018 کا اگر کیس دیکھیں تو 2018 میں 180 روپے ریٹ تھا، 180 روپے ریٹ کی بجائے جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ایوریج وہ 135 روپے اور 145 روپے کے درمیان ریٹ دیا گیا، سوائے میاں شہباز شریف کے، انہوں نے زیادہ مہربانی کی۔ رمضان شوگر مل اور عربیہ شوگر مل، ان دونوں نے 120 روپے ریٹ دیا گنے کا، اور اس سے جو ٹوٹل پھر پیمنٹ لیٹ کرتے تھے، اور جو لے کے آتا تھا CPR اس کو ڈسکاؤنٹنگ، کہ آپ نے 1 لاکھ روپے لینا تو اس کی بجائے 80,000 لے لیں، 70,000 لے لیں تو آپ کو دے دیں گے۔ اور لاسٹ ہی کرتے تھے کہ شوگر کے بجائے آپ کہہ لیں کہ پیسوں کے بجائے ان کو چینی واپس کرتے تھے، اور چینی بھی مہنگی۔ سو اس طرح جو انکوائری رپورٹس میں یہ ہے کہ 80 ارب روپیہ نے 2018 میں لوٹا۔ 80 ارب روپیہ جب لوٹا تو 2018 میں ہماری گنے کی جو پیداوار تھی وہ 82 ملین ٹن تھی، 82 ملین ٹن۔ 82 ملین ٹن سے پیداوار کم ہو کے اگلے سال آ گئی 62 ملین ٹن۔
سو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اپنے سپلائر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کس طرح ترقی معکوس یا ریورسل ہوتی ہے. تو اس کے بعد آہستہ اٹھا. تو آپ کہہ لیں کہ اس میں سر سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو کرنے والی بات ہے کہ اگر حکمران اس کام میں لگ جائیں تو کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کہ قیمت طے ہے, فارمر جو ہے اچھا ہے, آپ بھی مطلب آپ کے لیے 70-80 ملے ہیں لیکن آپ نے کیا کیا کہ 100 روپے ان سے لوٹ لیا. سو اس میں جو ہم بات سنتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی کی, آپ کہہ لیں مارکیٹ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں, سو سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری امیچور سوسائٹی ہے, امیچور سوسائٹی میں یا ان ڈیولپ کنٹریز میں گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. اگر گورنمنٹ کی انٹرونشن نہ آئے تو یہاں پہ جو ہیوز ہیں وہ تو ہیو ناٹس کو لے جائیں گے. سو اس میں جو کیس یہاں پہ جو مودی والا کیس تھا جو بننے جا رہا تھا نہیں بن سکا, کہ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے کہ ہمارا 10% لیبر کم ہے, ہمارے پاس 29%, انڈیا میں 39% ہے. ہماری لیبر کی تنخواہ زیادہ ہے انڈیا سے, حالانکہ ان کی اکانومی بڑی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ایکسپلائٹر زیادہ ہیں, آپ کہہ لیں وہاں بڑی بڑی کارپوریٹ ہیں, یہاں بھی وہی ہونے جا رہا تھا. تو آگے ماشاءاللہ آپ کی ہماری گورنمنٹ آ گئی تو بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس پہ جو بڑے بڑے خوبصورت لفظ ہیں, الفاظ ہیں کہ جی فری مارکیٹ اکانومی یہ وہ وغیرہ وغیرہ, یہاں پہ ہمیں ڈیلیورنس کے لیے گورنمنٹ میں کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے. کیپیسٹی بلڈ کریں کہ جہاں کہیں زیادتی ہو گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے, وہ پرائس زیادہ ہو, کہیں ایکسپلائٹیشن ہو, کوئی سرٹن سیگمنٹ جو ہے پرفارم نہ کر رہا ہو, ایک بندے نے مطلب 30,000 پلاٹ بک کر لیا اب دے نہیں رہا, تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ وہاں پہ انٹروین کرے. سو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس کو اسٹڈی کرنا, گورنمنٹ کے لیول پہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنا اور پھر ڈیلیور کرنا یہ بڑا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ سر. خالد کھوکھر جی, پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے مشکور ہیں کہ 73 سال سے ہم فیل کر رہے تھے ہم ہمیشہ کاشتکار ہی شکست کھا رہے. اب اس دفعہ شوگر کین ایکٹ میں جس طرح آپ نے انٹروین کیا ہے اور جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان 73 سالوں میں. ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر مقدمہ ہم اپنا ہار کی جگہ گھر بیٹھتے تھے. ہم پنجاب کے تمام کاشتکار آپ کے انتہائی ممنون ہیں. آپ یقین کریں شوگر کین آرڈیننس آنے سے ہمیں تقریباً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80 سے 90 ارب روپیہ کاشتکار کی ڈائریکٹ جیب میں کیا جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جی. اور اب جو دوبارہ جو ایکٹ پاس ہوا اس وقت 4 مئی کو, میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اور اپنے کاشتکاروں کا ہم کتنی تکلیف میں تھے. لیکن میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ کے ملٹری سیکرٹری صاحب میں نے میسج کیا, آپ تک پہنچ گیا, اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا ایسی کوئی مثال نہیں ہے سر. ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے سر. اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی. یہ بھی اللہ کا ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اگر کسی حکومت کے وقت میں اچھی فصلیں ہو جائیں. اس دفعہ الحمدللہ ہماری جس طرح سید فخر امام صاحب نے کہا کہ 6 فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں جی, ان کا ریٹ بھی اچھا مل گیا سوائے کاٹن کے. کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, اور کاٹن میں پیچھے جانے میں کوئی یہ نہیں کہ 1-2 سال سے پیچھے گئے, کاٹن کو پیچھے لے جانے میں ہمیں 20 سال لگے ہیں. ایسا 20 سالوں میں ہم کپاس کو پیچھے لے کے گئے ہیں. ہمیں کیونکہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے, ہم میٹنگیں کرتے رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی سر. آپ یقین کر لیں میں کاٹن گروور ہوں. اب ہم کاٹن اس لیے نہیں کاشت کرتے, کم کر دیے کام میں 1000 ایکڑ سے اوپر کرتا تھا, اب 20 ایکڑ لگائیے صرف اس لیے کہ اس میں پروفٹ نہیں رہا, منافع نہیں رہا, کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت. اور سر ہم بہت زیادہ حد سے زیادہ آپ کے ممنون ہیں. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر. سر دوسری بات یہ ہے سر کہ اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر, آج کیونکہ ہم وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھے ہیں, جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سر. ہماری اس وقت اگلے سال کی بہتر فصل کے لیے, پچھلے سال ہمارے جب ہم نے گندم کاشت کی ہے تو 3200-3300 روپے ریٹ تھا ڈی اے پی کا, اب وہ ریٹ ہو گیا سر 5600 روپیہ. ہوگا کیا سر, اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاشتکار جب کم استعمال کرے گا آٹومیٹکلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی, آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی. باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نا دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں. ابھی انڈیا میں 2400 روپے ریٹ ہوا تھا ڈی اے پی کا, انڈین روپیز 2400 میں, انہوں نے یکدم اٹھا کے اس کو واپسی 1200 پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان روپیز میں وہ 2400 کا بنتا ہے, ہمارا وہ ریٹ ہے 5600. دوسرے سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈی دے رہے ہیں جی فاسفورس ڈی اے پی کے اوپر, وہ اکیلی ڈی اے پی کے اوپر ہے. فاسفورس کھادیں باقی بھی ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں سر.
کیونکہ تیزابی کھادیں ہیں جیسے ڈی اے پی سے زمین کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے جس سے پیداوار کی کمی آتی ہے. جو تیزابی کھادیں ہیں جس طرح ایس ایس پی ہے, میرے خیال نیٹروفاس ہے, باقی جو ہیں اس سے نا پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے سر. تو اس لیے اسے اجزائے خوراکی کے حساب سے جو پہلے ہوتا تھا اسی مطابق وہ سبسڈی ویسے ہی ہونی چاہیے. جو بھی فاسفورس بیچ رہا وہ اسی حساب سے اس کو سبسڈی ملے اجزائے خوراکی کے حساب سے. دوسری سر میری گزارش ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے سر, اور پچھلی بھی کئی سی حکومت ہماری زمین کا سر. زمین ماں ہے سر, اگر وہ صحت مند ہوگی تو اس کی اولاد بھی صحت مند ہوگی. اب اس وقت ہماری زمین سر اس میں آرگینک میٹر زیرو ہو چکا ہے سر, پی ایچ اس کی ہائی ہو چکی ہے سر. ہمارے پاس قدرت کا دیا ہوا خزانہ موجود ہے سر جپسم کا. قدرت نے ہمیں, انڈیا نے ہم سے بہت زیادہ لی ہے سر. سر یہ چاہیے کہ اس بجٹ میں 10 سے 15 ارب کی کاشتکاروں کو مفت تقسیم کی جائے تاکہ وہ کاشتکار اس میں ڈالیں, زمین کی پی ایچ کو لو کریں. اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کاشتکار کے پاس جائے گی وہ زمین میں ڈال سکتا ہے, کسی اور کام وہ نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ کا کہیں ضائع ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا. دوسری سر میری آپ سے گزارش ہے, میں پہلے بھی آپ سے گزارش ہے, ہمارے بجلی کے سر ایشو ہیں سر. سر بجلی کا ٹیرف بہت بڑھ چکا ہے, کاشتکار کی قوت خرید سے وہ باہر ہے سر. جس طریقے سے یہ کھادیں بھی کاشتکار کی قوت خرید کے باہر ہیں, اور وہ بھی سر اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے یقین کر لیں کہ اس وقت میں سبسڈی کا لفظ بھی استعمال میں کہوں گا, انویسٹمنٹ کریں اس سیکٹر کے اوپر. یہی سیکٹر ہے جو آپ کو پے کرے گا سر. اب آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں, آپ دیکھیں 9/11 ہوا تو اس ملک کو کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی سر, اس زراعت نے چلایا. ابھی آپ نے کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن کیا تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس زراعت کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. سر ہم جو کاشتکار ہیں نا, ہم محب وطن ہیں, کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان, مرنا پاکستان, اولاد ادھر, جائیداد ادھر, زمین یعنی ہماری تعلیم ادھر, صحت ادھر, اور ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. ہم پاکستان کی سر بہتری چاہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی بہتری ہو. بجلی کا ریٹ سر آپ جب تشریف لائیں, آپ حکومت میں ہیں, 5 روپے 35 پیسے تھا, اب ریٹ بڑھ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر سر یقین کر لیں کاشتکار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. پچھلے دنوں ملے ہیں سیکٹری صاحب سے, سیکٹری پاور سے, سیکٹری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہیں. سر ہمیں 1 یونٹ 1 ریٹ ہو جی, 1 یونٹ کا ریٹ طے ہو, کاشتکار کو پتہ ہو جی کہ میں نے 5 روپے یونٹ ریٹ دینا ہے اور میں نے 10,000 یونٹ استعمال کیا, 50,000 میرا بل آ گیا جی. کاشتکار کا سر بڑا وہاں وابڈا میں سر استحصال ہوتا ہے سر. سر ایک ہی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کر کے فورنسک آڈٹ کروایا سر, صرف ڈسٹرکٹ قصور میں ہوا 2016 میں. اب یقین کریں گے سر ایک ضلع میں 4.5 ارب کی اوور بلنگ اور ڈیٹیکشن نکلی. اس کے بعد ہم منتیں کر کے, میں نے آپ کو سر, آپ نے بھی حکم دیا تھا جو منٹس جاری ہوئے تھے کہ 2 ہفتے میں کروا دے فورنسک آڈٹ, جو ہمارے بقایا جات اس کے اوپر وہ نہ ہو سکا. سر ہمارے کاشتکاروں کے کچھ بقایا جات جو فریز ہوئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے, 2012 سے لے کے 15-16 تک وہ فریز ہیں سر. وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے سر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پیسے حساب کر کے وہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں, بجائے اس کے کوئی اچانک کوئی ایسی حکومت آتی ہے, کوئی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس وقت کاشتکار وہ 20 لاکھ روپے اسے ایکڑ زمین بیچنا پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معافی کر دیں تو بڑی بات ہے جی. اگر آپ معاف نہ کرنا چاہیں تو کم از کم ایک چیز کریں, 1 یونٹ کا ریٹ طے کر لیں. اس سے لے کے آج تک اس نے جتنے یونٹ استعمال کیے ہیں اس ضرب دے کے اتنے پیسوں سے, اور بقایا جو پیسے بنے جو اس نے ادا کیے وہ نکال کے باقی لے لیں. اس میں اوور بلنگ نکال دیں, ڈیٹیکشن نکال دیں, جرمانے نکال دیں. وہ کاشتکار ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا سر. آپ یقین کر لیں ہم آپ سے جتنی امید رکھ رہے ہیں اس وقت, اور ہمیں آپ نے سپورٹ امید سے زیادہ دی ہے سر. آپ یقین کر لیں آج ہم آپ کو کاشتکار کہہ رہے ہیں جی. آپ نے قوم کو کہا گھبرانا نہیں, اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم پوری کاشتکار کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سر ایک ہے جی, سر کاشتکاری کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا تھا. آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے پاکستانی بھی فیل کیا, ہمیں آپ نے انسان بھی فیل کیا ہے. ہم آج جو آپ کے پاس آئے ہیں جسٹ ٹو سلیوٹ یو سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے, میں صادق آباد کا ذمہ دار ہوں. اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل, اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب. تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل ٹو کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی, وہ نکل جاتی منہ سے.
تو کہ ہم ہاں اور فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے. تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے. تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں، جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی. اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے، وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی، جو ہم اس کو، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں، انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے، تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے. اور یقین جانے کہ یہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی، تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی. تو 2018 میں ہمارے قحط پڑ گیا. عہد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی، لٹ گئے ہم. میری تو کچھ سیونگ تھی، میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا. تو وہ پھر نثار تھے وہ چیف جسٹس نا، انہوں نے وہ سو نوٹس لیا اس کا، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب وہ پھر سے ویسے ہی شروع ہو گئے ہیں. اور یہ وزٹ کر کے آئے ہیں چودھری صاحب، تو کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ چوری ہو رہا ہے پانی. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اس کو جی فوری طور پہ ایکشن اس پہ لیا جائے. اوکے. اور ایک جو دوسرا یہ کاٹن کرائسس ہے، وہ میں نا تھوڑا سا یہ ایک پیج لکھ کے لایا ہوں، یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ ذرا پڑھ لیں گے. اب تو بالکل ٹائم ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اور ایک اور ہے کہ ہم ایک اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کرنا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی انسٹیٹیوشن، اس پہ بھی ایک چھوٹا سا پیپر ہے 1 پیج کا. تھینک یو. تو دس آئی ول اوکے. سر میں ایک بات بھول گیا تھا، ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے ریسرچ. سر نہیں ٹھیک ہے، ریسرچ پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں ریسرچ میں سر یونیورسٹیوں کے پاس جو پوری دنیا میں ہے سر، وہ جانی چاہیے. اور پرسوں ایک خبر لگی ہوئی تھی GST کے حوالے سے، ان پٹس پہ GST کے حوالے سے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بات کو سچ ہوگی اگر GST والی، تو پھر تو کاش کر ان پٹس پہ. جی فکر نہ کریں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر، میں سید محمود الحق بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن. رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے. میں خود بھی اور اپنے کسانوں کی طرف سے عمران خان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے کام اور بہت ہیں، لیکن آپ نے یہ جو شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ پہ پہرا دیا ہے،
خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے. اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا بخدا میری آنکھوں میں پانی تھا کہ آج ہمیں تسلیم کیا. آج تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں کو اس طرح سے عزت سے بٹھا کے ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ ان سے دکھ سن رہا ہے. اور ہم اتنا عرصہ نچتے رہے. آپ یقین کریں اس مافیا نے، جن کو آپ بھی اب مافیا کہتے ہیں، ہم تو پہلے سے کہتے تھے، آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے. وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، تو آپ واقعی ڈٹ کے کھڑے رہے. اور مجھے یہ بھی بات کہنی ہے کہ آپ کو اتنی جنگ لڑنی پڑی. مجھے پتا ہے کہ وہ جو ایکٹ پہلے 4 میں پاس ہوا وہ کیسے ہوا، وہ کنہوں نے کیا. ایک وزیر اعظم صاحب کا حکم تھا، آرڈر تھا، اور اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کیا گیا. یہ تو خالد کھوکھر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ تک یہ پہنچے، اور وہ آپ اڑ گئے اور آپ نے وہ پاس کرایا. اور اب بھی جناب کی نوٹس میں یہ دے دوں کہ جناب والا وہ نہیں مل رہا کہیں ویب سائٹ پہ. وہ ایکٹ ملنا چاہیے نا، پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی سے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کوئی برائی نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہمارے شوگر ملز کے لیے کوئی نقصان دہ ہو. کسانوں کو اعتماد ملا، کسانوں کو انتہائی اعتماد ملا. اور آج ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ملک کا حکمران کھڑا ہے کسانوں کے پیچھے. اور آپ دیکھیے گا یہ محنتی لوگ ہیں سر، یہ سانپوں سے بھی ڈسے جاتے ہیں. یہ سخت 50 ڈگری میں کھڑے ہو کے، میں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو اسلام آباد کے کچھ دوست ہیں وہ آئیں، آ کر 2 دن ہمارے ساتھ آ کر گزاریں تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کماؤ پوت ہیں. وزیر اعظم صاحب ہم کماؤ پوت ہیں، ہم ریٹرن دیتے ہیں. جب ہمیں آپ یہ انویسٹ کریں گے، جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ وہ کھاد پہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 2500 روپے اگر آپ کر دیں تو 8 سے 10 کروڑ ڈی اے پی کی کھپت ہوتی ہے 2 فصلوں پہ. آپ دیکھیے گا انقلاب آ جائے گا، اور اتنی فصل ہوگی کہ آپ باہر بھی بھیجیں گے اور یہاں بھی، اور ریٹس بھی کم ہو جائیں گے. جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو ریٹس بھی کم ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا میں جناب والا کہوں گا وہ کہ کاٹن کے حوالے سے بات کی تو اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. ٹی وی ٹاک شو میں یہ بھی بیٹھتے ہیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں جی اس حکومت نے. میں نے کہا نہیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. یہ تو کئی دہائیوں پیچھے چلے جائیں اور یہ بربادی کا تسلسل ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جہاں پہ ہم دوست بیٹھیں، ہمیں ایکسیس ہو، اور وہ آپ کو آ کے بتائیں شوگر کین جو ہے ایکٹ ہے اس کے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو جناب والا کے اگر نوٹس میں آئیں گی تو آپ کہیں گے شوگر کانٹینٹ کے مطابق کسان کو نہیں ملتا. اگر 9% پہ قیمت طے کر دی جاتی ہے جناب والا تو پھر وہ ہر ماہ، یہ بلال اسرائیل صاحب بڑے اچھے گروہ ہیں، یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہر ماہ میں اضافہ ہوتا ہے. 9 10 11 12 ہمارے رحمیہ خان میں اور گرد و نواح میں 13% تک جاتی ہے. اور ہر اس نقطے پہ کم و بیش 22 روپے بڑھتے ہیں زمیندار کے، اور یہ اپنی جیبوں میں لے جاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ لیبارٹریز ہر شوگر مل کے اندر لگائی جانی چاہیے. اس کے علاوہ باقی بھی، میں چونکہ وقت کم ہے، میں لائف سٹاک کے حوالے سے بھی جناب کو درخواست کروں گا، بڑا پوٹینشل ہے. اور دوسرا آم، یہ کسانوں کے دم سے سر رونقیں ہیں. یہ جو شہروں میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں اور مزے لے لے کے سب وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آم وغیرہ، تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑا پوٹینشل ہے، باہر بھی جانا ہے. اب 18 لاکھ ٹن تھی سر، اب 12 لاکھ ٹن پہ آم کی جو پروڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں، اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کائنڈلی میری یہ درخواست ہے، ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض اینکر دوست ہمارے، ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئی، پچھلے سال فصل اچھی ہوئی. ہم کیسے کہتے ہیں ایک کاٹن کے علاوہ؟
باقی اور معاوضہ پورا ملا. وہ جو 2020 آرڈیننس ہے اس کی بدولت جو ہے, جو کھوکھر صاحب نے کہا کہ 100 ارب کسانوں کی جیب میں گیا ہے, اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں ذرا اس کی کاپیاں لے دیں تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جذبات, آج وہ کسان, حقیقی کسان وزیر اعظم پاکستان کے پاس بیٹھا ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کرتا تھا لیکن بات سنی نہیں جاتی تھی. میں ذاتی بات کروں گا خوش آمد سے ہٹ کے, کہ آرڈیننس آنے سے پہلے میرا کچھ اور ذہن تھا. جب آپ نے آرڈیننس جاری کیا, میرا رحیم یار خان سے تعلق ہے, میرا نام چودھری محمد یاسین, کسان بچاؤ تحریک کا میں چیئرمین ہوں. ہمارے ضلع میں شوگر ملیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اسی آرڈیننس جو آپ نے جاری کروایا, پھر بعد میں یہ ڈرامہ ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے تھرو ہوا, تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا. یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے, میں ڈرتا شرتا نہیں جی کسی سے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کہتا اب کیا بنے گا کسان کا. لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہیں, میں آپ کیا بات کروں. جو وزیر اعظم پاکستان کسان کی بات وزیر اعظم ہاؤس میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا. اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این اے, وہ انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے, ہمارے تحفظ کے لیے, وہ تو نہیں بولے. میرا ان سے یہ سوال ہے, میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں. آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے. یہ زرعی ملک ہے, میں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے, سب دوستوں نے کر لی, اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں, زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں. باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں, اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں. یہ انقلاب آ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا, میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا. ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے. ٹریکٹر کا یہ حال ہے, یہ مافیا دیکھ لیں, شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں. ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں, کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں, اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے. ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے. فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے, میں نے انہوں نے عرض کی تھی, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارہ ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں, سال کے اندر نکارہ ہو جاتے ہیں. آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے, اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں. سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا, کسان کا بوجھ کم ہوگا. سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا. تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, وزیر اعظم پاکستان, آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے, آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے. ہم اس عوام میں, میری 63 سال عمر ہے, خان صاحب کو پتہ ہے, ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے. میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے. آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے, تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد, سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں. ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے. فواز صاحب بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں, جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں, سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے, سنتا ہے. اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا, تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے. آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا, اللہ نے عزت دی ہے. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. بس اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کسی کوئی لابی کا حصہ ہوں, نہ میرے کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں پاکستان میں.
میں تو ایک اسٹرگل کر کے صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو ہر نعمتوں سے بخشا ہے. یہ وہ ملک ہے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر اس کو اوپر جا کے پھر صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں ناانصافی ہے. اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلی جائے گی. سمپل ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. شریعت جو ہے, شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف, اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو ہم نے آ کے دیکھا آتے ساتھ ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے, جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائس بھی تھا, سپورٹ پرائس کسانوں کے لیے, وہ بھی ان کو ملتا تھا, اور اس کی اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی اس کے اندر ایک پورا ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا, کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا, اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے, جو نفع ملتا تھا وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا, پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا. تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا, اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میری تو اسٹرگل ہی 25 سال سے کرپشن کے خلاف تھی, کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے, حکمرانوں کی کرپشن, میں یہ واضح کر دوں, ایک تو نچلے لیول پہ ہوتی ہے کرپشن, سرکاری نوکر کرتے ہیں, پٹواری وغیرہ کرتے ہیں, وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے عوام پہ, لوگ تنگ ہوتے ہیں. لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی. ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا, اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں. یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے, ان سب کی ایک ہی کہانی ہے. ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں, حکومت میں بیٹھتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بناتے ہیں تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. سو یہ اسٹرگل تھی 25 سال سے. تو جب ہم نے دیکھا, ہم نے شروع میں یہ اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسیشنز کی, جب ایف آئی اے نے پروب کیا, انویسٹیگیشن شروع کی, تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ایف آئی اے کو کہ اگر تم یہ پروب کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اوپر چلی جائے گی قیمت. بہرحال ہم نے وہ ایکٹ بھی کیا, بڑا مشکل تھا اس میں, سب طاقتور اکراس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا, ایکٹ لے کے آئے, اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا. تو یہ طاقت ہے مافیا کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شارٹ ٹرم کے اندر, اس پہ کئی چیزیں ہیں نا, ایک تو شارٹ ٹرم ہے, ایک پھر میڈیم ہے, پھر لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر, ہماری زرعی اصلاحات. اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا, بس یہی ابھی کیا ہے. ہم نے قانون بنا کے شوگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا دی. اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر, وہ صاف نظر آ گئی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری 4 فصلوں کی, اور سوائے کاٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کیا, اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی, چاول کی بھی, رائس کی بھی, اور اس کی مکئی کی بھی. سو یہ ایک ہی دم ایک ہی سال کے اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو. اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں, ہم نے آگے جانا ہے. آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی. آپ کے پاس فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں, اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں
کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں, کسانوں سے ملیں, پتہ چلوائیں, نئی نئی چیزیں لے کے آئیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لائف سٹاک کی آپ نے بات کی, وہاں گائے کی ییلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے, 5 گنا زیادہ ہے. پھر چائنا کے اندر ہم گئے, چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں, چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کیا ہے کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہے آپ کو اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو, آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے, جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے. وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے, دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا, یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے. ریسرچ ہے, سیڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ, خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں, آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی. میں آپ کو صرف یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی, اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے. تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے, لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں, وہ پروفٹس بڑھائیں. لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے. پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں, ٹیکسز دیں, تو جیسے ہی ملک اٹھتا جائے گا ساروں کا فائدہ ہوتا جائے گا, جس میں انڈسٹری بھی ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹلز بنا لیں, منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں, لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں, کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں. اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں آئے, اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس رہیں گے. میں بھی ملوں گا, لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی. ہم کھوکھر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل, کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹس نے, بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے, اور جو بیچ رہے ہیں وہ کم قیمت میں ہے. تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے. تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں, اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے, کسان بھی شور مچاتا ہے. اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے, تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں, ٹیوب ویلز کے اوپر, تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے, مسئلہ بھی نہ ہے کسانوں کا. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیوب ویلز کے اوپر. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آپ کا یہ سارا ایشو اس کو علیحدہ دیکھیں گے. میں چاہوں گا فخر آپ پہلے میٹنگ کر لیں اور پھر ہم آپ کا کیس لے جائیں گے. اوکے جی, تھینک یو. ناظرین, آپ ملاحظہ کر رہے تھے کسانوں کے وفد کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات, جس میں وہ گفتگو کر رہے تھے. کسانوں نے اپنے مسائل جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان سے شیئر کیے, ان کو اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اس دوران انہوں نے کہا کہ میں کسی لابی کا حصہ نہیں ہوں, مستقل اور طویل المدتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. اور چینی انڈسٹری کے حوالے سے انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ چینی انڈسٹری میں بہت بڑے مافیا کا سامنا تھا جب وہ حکومت میں آئے, اور اس مافیا کے ساتھ ان کو ٹیکل کرنا پڑا, اس مافیا سے مقابلہ کرنا پڑا. اس کے بعد جو ہے وہ تبدیلی آئی. اور انہوں نے کہا کہ ایک چیز جس کی میں آپ کو یقین دہانی کروا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب کسی بھی قسم کی کوئی جو لابی ہے یا وہ لوگ جو زیادہ منافع کمانے کے لیے چیزوں کو سٹاک کر لیا کرتے ہوتے تھے اور آرٹیفیشلی قیمتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے, اب اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا. بالکل. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہی ملک کی ترقی کا ضامن ہوا کرتا ہے, اور اسی نظام کو ہم پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ ملک سے جو نا انصافی ہے اس کو ختم کر سکیں, کرپشن کو ختم کر سکیں, اور بنیادی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکومت
हर मुमकिन इक़दामात कर रही है और इन इक़दामात की वजह से मुल्क जो है वो अब बेहतरी की जानिब गामज़न भी है।